اس ملعون پر جس نے محرم میں عید کی، نہ خدا کے کام کا نہ نبی کے کام کا، جو علی ولی سے کر گیا لطفہ حرام کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا اس امر پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بلند اور اتنی رفیع منزل پر اس وقت فائز فرمایا ہوا ہے کہ ہم یہ بات کہنے میں حق بجا نہیں گئے کہ اس وقت جو ذکر اللہ آسمانوں پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم زمینوں پر کر رہے ہیں۔ افسوس ہوا مجھے کہ جملہ آپ نے محفوظ نہیں کی۔ اس وقت جو ذکر اللہ آسمان پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم زمین پر کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ملک صاحب کہ میں 40 منٹ تک یہی جملہ بولتا رہا جب تک سب میرا ساتھ نہیں دیں۔ اس وقت جو ذکر اللہ عرش پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم فرش پر کر رہے ہیں۔ ابھی بھی کوئی نہیں بولا تو ایک اور جملہ لے جاؤ، اس وقت جو ذکر عرش پر ایوان خدا میں ہو رہا ہے وہی ذکر فرش پر ایوان زینب میں ہو رہا ہے۔
سنی جاتی ہے مجلس، یہ جانتے ہیں سب علی والے بیٹھے ہیں، تکلف کس بات کا ہے؟ کسی اور کی مدح تو نہیں ہو رہی، کسی اور کی مدح تو نہیں ہو رہی، 5 ہی کی مدح ہو رہی ہے، 12 کی مدح ہو رہی ہے، 14 کی مدح ہو رہی ہے، 72 کی مدح ہو رہی ہے، میدان میں جم جانے والوں کی مدح ہو رہی ہے، تو چپ کیوں ہو؟ کیوں تکلف ہے بولنے میں بھائی فضائل علی میں؟ یہ آپ کی خاموشیوں نے اس بات تک لے آئے لوگ کہ علی کے فضائل گھٹائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ چپ ہیں۔ اب میں آپ کے حوالے ایک جملہ کرتا ہوں کہ علی کی فضیلتیں مسلسل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، روایت میں بھی ہیں، درایت میں بھی ہیں، علم رجال میں بھی ہیں، علم کلام میں بھی ہیں، علم بیان میں بھی ہیں، علم منطق میں بھی ہیں، علم فلسفہ میں بھی ہیں، علم کیمیا میں بھی ہیں، علم طبیعات میں بھی ہیں، علم معباد الطبیعات میں بھی ہیں، علم افلاک میں بھی ہیں، علم ابدان میں بھی ہیں، علم الہیات میں بھی ہیں، علم الخدا میں بھی ہیں، علم الارضیات میں بھی ہیں، علم جغرافیات میں بھی ہیں، علم قرآن میں بھی ہیں، علم تفسیر میں بھی ہیں، علم تنزیل میں بھی ہیں، علم تعبیر میں بھی ہیں، علم ترجمہ میں بھی ہیں، علم میں بھی ہیں، علم جنگ میں بھی ہیں، علوم و فنون میں بھی ہیں، فنون حرب میں بھی ہیں، بزم میں بھی ہے، رزم میں بھی ہے، میدان میں بھی ہے، حجرے میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، مصلی میں بھی ہے، منبر میں بھی ہے۔ کوئی ایک ایسا موقع دکھاؤ کہ علی منبر پہ ہو اور آیت نہ آئی ہو، علی مصلی پہ ہو اور آیت نہ آئی ہو، علی عرش پہ ہو اور آیت نہ آئی ہو۔ ایسے سنا جاتا ہے، ایسے سنا جاتا ہے ذکر علی۔ عباس کے بابا کا ذکر ہے، جی حسین کے بابا کا ذکر ہے، حسن مجتبیٰ کے بابا کا ذکر ہے، کسی عام انسان کا ذکر نہیں ہے، سب سے بڑھ کر زہرا کے شوہر کا ذکر ہے۔ ایسے نہیں بیٹھا کرو، علی کا نام آئے تو بولو، بتاؤ کہ علی علی ہے، علی علی، ہم علی کو مانتے ہیں، فخر کرو اس بات پر، اور دنیا کو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ذکر علی پر ہمیں فخر ہے، ہمیں علی نے کبھی شرمندہ نہیں کیا ہے۔ کہاں پر علی رہے اور آیت نہ آئی؟ بتاؤ کوئی ایسا موقع کہ علی جنگ میں ہو اور آیت نہ آئے، علی رزم میں ہو اور آیت نہ آئے، علی بزم میں ہو تو آیت نہ آئے، علی دوش رسول پر ہو تو آیت نہ آئے، علی مصلی پہ آ جائے تو آیت نہ آئے، علی منبر پہ آ جائے تو آیت نہ آئے، علی حجرے میں ہو تو آیت نہ آئے، علی میدان میں جم جائے اور آیت نہ آئے۔ جم جانے والوں کے لیے الگ آیت ہے، بھاگ جانے والوں کے لیے الگ آیت۔ موضوع اقبال کی منزل تک آ رہا ہے، 2 تقریریں رہ گئیں اور 2 منزلیں رہ گئیں، اور یہ 2 منزلیں بڑی کڑی منزلیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات کوئی ایک منزل پار کر کے ہی عرش پر پہنچ جاتا ہے، بعض اوقات ایک منزل پار کر کے ہی عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ تو علی کے فضائل 4 دانگے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کوئی موقع دکھاؤ کہ علی نے کوئی عمل کیا ہو اور آیت نہ اتری ہو۔ بہت سے لوگوں نے علی کے بعد ادھار کی انگوٹھیاں لیں اور بانٹنے کی کوشش کی، آیت اتری نہیں۔ سب چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یقین مانو یہ منبر کی بلندی بڑی اچھی ہوتی ہے، بعد اوقات دیکھتا ہوں میں کہ کس کا چہرہ بنا ہوا ہے اور کس کا چہرہ بنا ہوا ہے۔ علی کے ذکر پر چہرہ بنا نہیں ہونا چاہیے، بنا ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کون منہ بسوڑے بیٹھا ہے، میں دیکھتا رہوں گا، پھر اشارہ کروں گا تم، لیکن آپ سب خدا شاہد ہے کہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا شجرہ محفوظ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کا شجرہ محفوظ ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ کا شجرہ محفوظ ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارا شجرہ محفوظ ہے، اور خدا کا شکر ہے اس بات پر کہ محشر میں ہمیں اللہ ہماری ماں کے نام سے نہیں باپ کے نام سے پکارے گا۔
فخر ہے اس بات پر کہ ہمیں ہمارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. محشر میں وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اب وہ کون ہوں گے آپ کو پتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے. تو میرے عزیزوں, علی 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 ہے, علی علی ہے, اس لیے کہ اللہ نے علی کو رتبہ بخشا. یہ بھی ہو سکتا تھا آئے عالم اسلام گفتگو کرے, اور یہ جو لائیو سیشن جا رہا ہے اس سے بھی باتیں سنی جا رہی ہیں. یہ جتنی بھی روایتیں ہیں فضیلت علی کی, یہ جتنی بھی روایتیں ہیں کہ علی ایمان کی پہچان ہے, علی مومن ہونے کی پہچان ہے, علی سے مومن دوستی رکھے گا اور منافق دشمنی رکھے گا, یہ اہل سنت اور اہل تسنن دونوں نے لکھا. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا. وہ والے نہیں بخاری جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو ذکر علی سن کے بخار ہو جاتا ہے. آپ ان بخاریوں میں سے نہیں ہیں, سوائے بخاری صاحب کے. بعد کتاب الباری صحیح البخاری, سوائے ان کے ایک بار سب نے لکھا. امام مسلم ابن حجاج نے لکھا, امام مسلم نے لکھا, مسلم شریف نے لکھا, ابن ماجہ شریف نے لکھا, مشکات شریف نے لکھا, سب نے لکھا. اور اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے, جا کے پڑھ لو, گھروں میں کتاب موجود ہے, کنز العمال ملا متقی ہندی میں لکھا, جا کے پڑھ لو, گھروں میں کتاب موجود ہے, صالح کشفی ترمذی سنی اور حنفی لکھا, مناقب مرتضوی میں سب نے لکھا, اور اجلہ اصحاب کرام کے حوالے سے لکھا. یہ گھر والوں نے نہیں دی, یہ حسن مصطفیٰ, حسن ابن علی, عباس ابن علی, زہرا, انہوں نے نہیں, بلکہ اصحاب نے بتایا کہ ہم نے رسول سے سنا, ہم نے رسول سے سنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول سے سنا. سب کی سنی کی بات ہے تو اس سے بولنا کہ ہم نے رسول سے سنا کہ یا علی تم سے مومن محبت رکھے گا اور جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. کہہ دیا, نبی نے کہہ دیا, نبی نے ارشاد فرما دیا کہ یا علی تم سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا. سینکڑوں مرتبہ کی سنی بات ہے. محرم ہر سال اس لیے برپا ہوتا ہے, اور محرم میں ہر سال عشرہ اس لیے برپا ہوتا ہے کہ اگر کل پچھلے سال کوئی غدیر بھول گیا ہے تو اسے دوبارہ یاد دلا. اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک یہ جملے پہنچ جائیں. کل تک بچے کی عقل 1 سال کم تھی, آج 1 سال بڑھ گئی ہے. کل تک اس کا حافظہ کمزور تھا, آج حافظہ مضبوط ہو گیا. تو حافظوں میں غدیر محفوظ کرانا, حافظوں میں غدیر محفوظ کرانا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, لیکن نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا, تم سے وہ دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا. یہاں سے لے کے بشمول میرے پیچھے جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہاں تک, بشمول میرے, جب پیغمبر 1400 برس پہلے یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو کیا مجھ سمیت آپ میں سے کوئی تھا وہاں؟ ہم تو نہیں تھے, ہم تو نہیں تھے, ہم تو پیغمبر کے سامنے نہیں بیٹھے تھے. پیغمبر کے سامنے جو بیٹھے تھے وہ سارے یاران رسول تھے. ہم تو 1400 برس کے بعد آج بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر کا فضیلت علی میں یہ اسٹیٹمنٹ اصحاب نے سنا, چپ ہو گیا, پھر چپ ہو گیا. بھائی اس وقت جو امت تھی وہ اصحاب رسول تھے نا, سارے کے سارے جو رسول کو دیکھ رہے تھے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے, رسول کی زیارت کرے, اسے صحابی کہتے ہیں. سارے ایمان والے بیٹھے تھے اور سب رسول سے یہ جملہ سن رہے تھے کہ علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا. اب آئے ساتھ آپ, اور علی سے وہ دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا, ہے کہ نہیں؟ یہ روایتیں موجود ہیں. تو سب سے پہلے اس روایت کو اصحاب نے سنا, سب سے پہلے اس روایت کو اصحاب نے سنا. اب میں گستاخان اصحاب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. سلامت رہے آپ, سلامت رہے. میں گستاخان صحابہ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور کہتا ہوں محبت کرو. تو اب میں گستاخان صحابہ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج وہ بغض علی رکھ کر سنت صحابہ پر چل رہا ہے تو سب سے بڑا دشمن صحابہ وہی ہے. اس لیے کہ میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ رسول کہیں کہ علی سے محبت کرو اور صحابہ علی سے محبت نہ کریں. جیتے رہے میری بات سمجھ رہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اصحاب سے کہے کہ علی سے محبت کرو اور اصحاب علی سے محبت نہ کریں. میں تو یہ نہیں سوچ سکتا. اب کوئی سوچے اس کا ایمان ہے,
ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے، ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے۔ جو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کو ابھی جملے آگے بڑھاتا ہوں۔ جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے، جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے۔ ایک بار اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے؟ یعنی سوچا جاتا ہے دل سے۔ تو آدمیوں نے کہا واہ، اس لیے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ سوچا جاتا ہے دماغ سے۔ اس لیے کہ جب بچہ کسی کی بات کو سمجھتا نہیں ہے تو آپ دماغ پہ چپت مار کے بولتے ہیں دماغ میں گھسا بھرا ہے، تو سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن عقل و فہم و تفہم و تفکر و تعقل و تدبر کا تعلق دل سے، اس لیے کہ عقل کا مقام ہے دل، دماغ نہیں۔ دماغ آپ کا میموری کارڈ ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ دماغ آپ کا میموری سینٹر ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ جہاں آ کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو دل کی طرف فیصلہ جاتا ہے۔ دل دماغ سے کہتا ہے میموری بھیجو، پھر وہ میموری بھیجتا ہے دل کی طرف، پھر دل فیصلہ کرتا ہے کہ علی کون ہے اور وہ کون ہے۔ سلامت رہے۔ عقل سوچنے سمجھنے کا تعلق ہے دل سے، غور و فکر کرنے کا تعلق ہے دل سے، عقل کا مسکن ہے دل۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ دل بنا کس لیے ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے رسول کو دیکھا ہو، یہ ہے میرا مدعا، یہ ہے میرا مدعا، جسے آپ مدعا کہتے ہیں، مدعا نہیں ہوتا، مدعا ہوتا۔ یہ ہے میرا مدعا کہ ایمان کی حالت میں جس نے رسول کی زیارت کی ہو، وہ ہے ہمارے سروں کا تاج صحابی، ایمان کی حالت میں۔ تو اب دل ہے عقل و فکر و تفہم و تفکر و تعقل کا مقام، کہ دل سے غور و فکر کرو، دل سے غور و فکر کرو۔ اس لیے سورہ محمد میں کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ دل بنا کس کے لیے؟ یہ دل مسکن کس کا ہے؟ یہ دل گھر ہے، گھر، یہ دل گھر ہے، گھر، بیت ہے، کسی کا مکان ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ کیا دلوں میں تالے لگے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دل ایک گھر ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے میں اگر تالا لگا ہے تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں نہیں ہے۔ جی میرے سلامت ہے۔ پیچھے والوں کی آواز کم آتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے۔ سلامت رہے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آگے والے میرا ساتھ دے رہے، خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اس کا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے قلوب میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالے لگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ 2 مرلے کا گھر ہے یہ، اور اس میں لکڑی کا کوئی دروازہ لگا ہے اور لوہے کا تالا لگا ہے، یہ استعارے کی بات ہو رہی ہے۔ بچے یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی 2 مرلے کا یا 1 مرلے کا یا آدھے مرلے کا کوئی گھر ہے چھوٹا سا، لکڑی کا اندر لگا ہوا ہے اور اس میں کوئی تالا والا لگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تالے کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت بند ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب میں استعارہ لا رہا ہوں کہ بھائی دل ایک گھر ہے، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، گھر پہ تالا لگا ہو تو کوئی احمق ہی ہوگا جو بار بار کھٹکھٹائے گا، آئیے باہر، آئیے باہر۔ دوسرا آدمی کہے گا کہ ذرا بے وقوف آدمی ہے، بابا گھر میں تالا لگا ہے، اس کا مطلب ہے گھر خالی ہے، گھر والا گھر میں نہیں ہے۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دل کے گھر میں تالے لگے، اس کا مطلب ہے دل کسی کا گھر ہے، اور اگر تالا لگا ہے تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں نہیں ہے، دل خالی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جب دل خالی ہے، گھر والا گھر میں نہیں ہے، تو تم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ علی میری بھائی، اگر دل والا دل میں نہیں ہے، دل خالی ہے، گھر خالی ہے، اور اگر دل کا گھر خالی ہے تو تم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، فارمولہ یہاں تک آ گیا۔ اب ایک ایکویشن ہے جو ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں، ایک ایکویشن قائم کی ہے جو سالو کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تک ہم آ گئے کہ دل ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک دروازہ ہے، دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور تالے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند ہے۔ جب دروازہ بند ہے تو گھر خالی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے، اور جب دل کے گھر میں گھر والا نہ ہو تو تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تک ایکویشن سالو ہو گئے۔ اب چلتے ہیں، پلٹتے ہیں، پوچھتے ہیں قرآن سے
کہ یہ دل کس کا گھر ہے؟ اچھا میں اکثر آگے نہیں دیکھتا، جب میں کوئی نقطہ دے رہا ہوتا ہوں پیچھے دیکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت محمد حنفیہ جا رہے تھے نا اونٹ والی لڑائی میں لڑنے، تو جناب محمد حنفیہ کو مولا علی نے بتائے فنون جنگ، دیکھو محمد حنفیہ گرفت تمہاری رکابوں میں پاؤں مضبوط رہے، لجام مضبوط رہے، دانت بھیچے رہنا، اور تمہاری نظر آخری صفوں پر ہو، پہلی پر نہیں. تو کامیابی کیا ہے کہ آخری آدمی کی طرف سے ہاتھ اٹھ جائے، اس لیے میں پیچھے والوں کو پہلے دیکھتا ہوں، آگے والوں کو بعد میں دیکھتا ہوں. تو آپ کو پہلے بتانا ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے دور ہیں، یہ مجھ سے قریب ہے. تو اب دل کس کا گھر ہے یہ قرآن سے پوچھنا ہے اور کسی سے نہیں پوچھنا. ہم قرآن کے علاوہ مانتے نہیں، چلو اس وقت تک کے لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہم کسی کی نہیں مانتے، قرآن سے پوچھیں گے، کسی اور سے نہیں پوچھیں گے. اے قرآن تو بتا یہ دل کس کا گھر ہے؟ ایمان کی حالت میں رسول کی زیارت کی ہو، مدعا یاد ہے، اسے کہتے ہیں دوست. اے قرآن یہ بتا کہ دل کس کا گھر ہے، یہ دل کس کا گھر ہے، یہ دل کس کا گھر ہے. قرآن نے کہا سورہ مبارکہ حجرات میں، پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. آیت سن لی آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو. بڑی آہستہ آ رہے ہیں، تیزی سے آ جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے قرار دیا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے اسی ایمان کو تو تمہارے دلوں میں رکھا. جدھر ہے سلامت رہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی ایمان کے ذریعے سے ہم نے تمہارے دلوں کو زندہ کیا ہوا ہے، تمہارے دلوں کو زینت دی ہوئی ہے. اسی ایمان کے ذریعے سے تمہارے دل منور ہیں، اسی ایمان کے ذریعے سے تمہارے دل کا گھر بسا ہوا ہے. اگر ایمان دل میں ہے تو گھر والا گھر میں ہے، اگر ایمان دل میں ہے تو گھر والا گھر میں ہے، اور اگر ایمان دل میں ہے تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں ہے. جب گھر والا گھر میں ہے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تالا نہیں لگا ہوا، اور گھر میں تالا نہیں لگا ہوا تو قرآن سمجھ میں آ رہا. اب الٹی ایکویشن گئی نا، دیکھ رہے ایکویشن کیسے سالو ہو رہی ہے کہ اب ایمان مسکن ہے دل کا، دل مسکن ہے ایمان کا، دل مستقر ہے ایمان کا، دل گھر ہے ایمان کا. اور اللہ کہتا ہے ہم نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں قرار دی ہے. خبردار ایمان کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرنا. پروردگار تو نے صرف محبت تھوڑی رکھی ہے، تو نے تو نفرت بھی رکھی ہے. کتنے پیار والے لوگ بیٹھے نفرت کے نام پہ چپ ہو گئے، اتنے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے نفرت کے نام پہ چپ ہو گئے. حالانکہ محبت بھی اللہ نے بنائی ہے اور نفرت کا خالق بھی اللہ ہے، بلکہ نفرت جو ہے نا وہ محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سلامت رہے آپ. نفرت جو ہے محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نہیں، نفرت پہلے محبت بعد میں. نفرت پہلے محبت بعد میں. ایسی روایت میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے، لیکن میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس، ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. تو ٹھیس سے بچانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ تو ایسی روایت تھی کہ آپ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے، لیکن کچھ روایتیں چھوڑنا پڑتی ہیں. منبر ہے اور آپ ہے اور معاشرہ ہے اور ماحول ہے، سمجھے اس بات کو. کچھ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، چھوڑ لو. میں نے کیا کہا؟ نفرت پہلے ہونی چاہیے، محبت بعد میں. اگر ابھی بھی یقین نہیں آیا تو لو، لا پہلے ہے، الا بعد میں ہے. پہلے باطل کا انکار پھر حق کا اقرار، پہلے باطل سے نفرت پھر حق سے محبت. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی مان لیں گے اور ان کو بھی مان لیں گے. سمجھ جائیں. آپ ان کو اور ان کو کن کو سمجھ رہے ہیں؟ میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، جہاں 365 کو مانتے ہیں وہاں محمد کے ایک کو بھی مان لیں گے. آپ پتہ نہیں کہاں ان کو ادھر چلے گئے، میں تو کہیں اور تھا. سلامت رہے آپ. کہا جہاں 365 کو مانتے ہیں وہاں محمد کے ایک کو بھی مان لیں گے. اللہ نے کہا ایسا ماننا ہمیں قبول نہیں ہے.
کہ اسے بھی مان لو اور ہمیں بھی مان لو، علی کو بھی مان لو، سلامت رہے۔ تو اب لا پہلے ہے الا بعد میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے محبت بھی رکھی ہے اور اللہ ہی نے براعت بھی رکھی ہے، نفرت بھی رکھی ہے، اللہ ہی نے اقرار بھی رکھا ہے اور اللہ ہی نے انکار بھی رکھا ہے۔ تو اب پروردگار تو نے کہہ دیا کہ ایمان سے محبت کرو، لیکن اس دل میں تو کسی کے لیے نفرت بھی آتی ہے، تو اب تو ہی بتا کہ جب تو نے بتایا ہے کہ ایمان سے محبت کی جائے تو تو ہی یہ بتا کہ نفرت کس سے کی جائے۔ وہ میں نہیں پڑھ رہا، وہ بھی قرآن کی آیت میں ہے، اگلے ہی ٹکڑے میں بالکل ملا ہوا۔ اگر تیزی میں کہیں نکلتا گیا اور بولتا ہوا آگے بڑھ گیا، جس کے کانوں سے ٹکرا جائے گا وہ میری بات کو ساتھ کر دے گا، لیکن میں بات کر رہا ہوں محبت کی، کہ کس سے محبت کی جائے؟ ایمان سے۔ پروردگار ایمان سے محبت کی جائے، ہاں ایمان سے محبت کرو۔ ایمان کیا ہے؟ اب یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، پانی پلا دینا ہے، کسی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دینا ہے، یتیموں کی خبر گیری کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بے لباسوں کو لباس پہنانا ہے، فقراء کی خبر گیری کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق دینا ہے، اپنے ہمسنوں سے باتیں کرنا ہے، دوستوں سے دوستی نبھانا ہے، معاشرت نبھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ایمان کا حصہ ہیں، یہ سارا ملتا ہے تو ایمان بن جاتا ہے۔ اچھا، تو ان سب چیزوں سے محبت کی جائے تو ایمان، ہاں ایمان۔ تو مولوی صاحب بات یہ ہے کہ اب سے 5 برس پہلے کوئٹہ میں ایک جاسوس پکڑا گیا تھا انڈیا کا، نام تھا اس کا کلبھوشن یادو۔ مولوی صاحب سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب ایمان ہے، تو ایک انڈین جاسوس پکڑا گیا تھا کلبھوشن یادو، آج بھی پکڑا ہوا اس کو۔ اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا یہ نام ہے حسین مبارک اور یہ مسلمان ہے۔ وہ جو تھے موصوف وہ روزانہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ خدا لکھا رہ گیا، اب میں نے بات کہہ بھی دی، آپ پیچھے رہ گئے۔ وہ جو موصوف تھے پکڑے گئے ہندو، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اور میرا دل کہتا ہے کہ محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہوں گے شام کو آ جائیے گا، اچھی اچھی باتیں ہوں گی مسجد میں۔ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہوں، کبھی شاید حج بھی کیا ہو کہ بال ان کے نظر نہیں آتے، جہاد بھی کر رہے تھے اور کروا رہے تھے، زکوٰۃ بھی لے دے رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی لے دے، تبھی تو سارے محلے والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کیسے یقین کریں گے کہ کوئی مسلمان ہے؟ ہر کوئی ہر وقت اپنا پاسپورٹ لے کے اور دھان کی لے کے نہیں گھومتا ہے۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جا رہا ہے آپ سمجھ گئے مسلمان ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے اسٹال پہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھیں مسلمان، جہاں آپ نے دیکھا سامان کاندھے میں لادا ہوا ہے، جہاں آپ نے دیکھا کہ نیچے والا کپڑا اوپر ہے، اوپر والا کپڑا نیچے ہے، آپ سمجھ گئے مسلمان کی یہی تو نشانی ہے۔ ہر وقت تھوڑی شناختی کارڈ لے کے گھومے گا، بتائے گا یہ رہا میں مسلمان، بل بورڈ پہ لکھا ہوا ہے میں مسلمان جا رہا ہوں، میں مسلمان جا رہا ہوں، ایسا تھوڑی ہے۔ آپ نشانیوں سے پہچانتے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان ہے، تو وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ایمان سے محبت کرتا تھا۔ ارے وہ تو 6 سال بعد معلوم ہوا کہ پکا منافق تھا، اس کا مطلب ہے منافق بھی نماز پڑھتا ہے، منافق بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو اب ایمان کی تشریح اکثر مسترد کی جائے گی کہ آپ نے کہا یہ سب ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کچھ اور ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو، ایمان سے محبت کرو، ایمان سے محبت کرو۔ ہم نے پروردگار سے پوچھا کہ یا اللہ تو بتا کہ یہ ایمان کیا ہے کہ جسے ہم دل میں بسائیں تو ہمارے دل کا گھر منور ہو جائے اور گھر والا گھر میں آ جائے، اور جب گھر والا گھر میں آ جائے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ پروردگار تو بتا دے کہ ایمان کیا ہے جس سے محبت کرے، ایمان کیا ہے جس سے محبت کرے۔ آواز آئی، آیت ہم نے اتاری، آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے قرآن کو کافی نہیں سمجھتے۔ تیزی سے بول رہا ہوں میرا ساتھ دیتے جائیں کہ آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھو، ہم نے قلب رسول پر قرآن کو نازل کیا ہے اور ساری تفسیرات کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آیت ہم نے اتاری ہے، آیت کی تفسیر کرنا ہمارے نبی کا کام ہے۔ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھو۔ ہم دست ادب چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آپ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا اور کہا رسول سے پوچھو، مصطفیٰ سے پوچھو، محمد سے پوچھو کہ ایمان کیا ہے، اس سے پوچھو ایمان کیا ہے، محمد سے پوچھو ایمان کیا ہے، نبی آخر سے پوچھو ایمان کیا ہے، تفسیر قرآن کرنے والے سے پوچھو ایمان کیا ہے۔
یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر پوچھ رہے ہیں آپ بتا دیجئے ایمان کیا ہے، آپ بتا دیجئے ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ نے ہم سے کہا ایک تخیل ہے میرا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو میرا ساتھ دیتے رہنا، میری طرف دیکھتے رہنا، میں نہ معلوم کب اچانک ایمان کی تشریح کر جاؤں گا۔ کہا مجھے دیکھتے رہنا، جب تم نے سوال کیا ہے تو مجھے دیکھتے رہنا، خبردار نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر، ایسا نہ ہو دائیں بائیں دیکھ رہے ہو اور میں ایمان کی تفسیر کر جاؤں تو میں پتہ ہی نہ چلے۔ ہم اتن گوش ہو گئے، دست ادب چھوڑ کے ہم رسول اللہ کو دیکھتے رہے۔ ایک بار رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ کی، ہم نے کہا شاید دعوت ذو العشیرہ میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، دعوت بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ ایک بار پیغمبر طائف کی گلیوں میں پتھر کھا رہے تھے، ہم نے کہا شاید طائف کی گلیوں میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، طائف کی تبلیغ بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ ایک بار شب ہجرت کا بستر سجا، ہم نے کہا شاید شب ہجرت ایمان کی تفسیر ہو جائے، شب ہجرت بھی صبح ہجرت میں بدل گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ اور پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے، ہم نے کہا شاید مدینے کے بعد ایمان کی تفسیر ہو جائے، مدینہ بھی گزر گیا، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ لو پہلی جنگ آ گئی، جنگ بدر، ہم نے کہا شاید جنگ بدر میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، جنگ بدر فتح ہو گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ دوسری جنگ آ گئی، جنگ احد، ہم نے کہا شاید جنگ احد میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، جنگ احد بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ ایک بار آئی جنگ خندق، کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر نے کہا ہے کوئی اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا، کہا ہے کوئی اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا، برابر سے شیر کھڑا ہوا، برابر سے شیر کھڑے ہو کے کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے ہے رسول اللہ۔ کہا بیٹھ جاؤ، اشارہ کیا، ایسے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، سنو میری طرف دیکھو، پیغمبر نے کہا اشارے رسول کو سمجھنے والے کا نام ہے علی، ایسے کیا، علی بیٹھ گئے۔ پھر کہا ہے کوئی جو اس گستاخ کی زبان کو بند کرے، چاروں طرف خاموشی، سروں پہ چائر بیٹھ گئے، سروں پہ پرندے بیٹھ گئے کہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اب اس وقت دائیں بائیں دیکھنا یاد نہیں آ رہا، پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس گستاخ کی زبان کو بند کرے، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ یہ ہوا، پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ چوتھی مرتبہ جب کہا تو کہا جاؤ علی جاؤ، تم ہی ہو اس کے لیے۔ اب جو علی چلے تو پیغمبر نے کہا علی ایسے نہ جانا، رک جاؤ، ہم تمہیں سپاہی تو بنا لیں۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے علی کے سر پر امامہ باندھا، اپنے ہاتھ سے علی کی کمر میں پٹکا باندھا، اپنے ہاتھ سے علی کے ہاتھ میں تلوار دی، اور اب جو علی چلے تو پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ ایمان۔ کل ایمان جا رہا ہے، دیکھو دیکھو وہ جا رہا ہے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے وہ دیکھو وہ جا رہا کل ایمان، وہ جا رہا کل ایمان، وہ جا رہا کل ایمان۔ علی جا رہے تھے اور علی کو پیغمبر نے کہا کل ایمان جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے، جا رہا تھا علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابل، کل کفر کے مقابل۔ تو پیغمبر نے خندق میں علی کو کل ایمان کہا۔ کون خاموش رہا اس بات پہ؟ دوبارہ بول دو بھائی، سبحان اللہ کہہ، یاد ہے پیغمبر نے خندق میں علی کو کل ایمان کہا۔ خاموش رہنا اس بات پہ، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بات ہے، ارے ہمارے ایمان، ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کی عزت کی بات ہے کہ اگر علی کو کل ایمان نہ مانا تو ہمارا ایمان گیا۔ علی کل ایمان جا رہے تھے، علی خندق میں پیغمبر نے علی کو نام دیا کل ایمان، علی کو نام دیا کل ایمان۔ کون کہہ رہا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نہ آتا۔ تو اس وقت بھی اپنی مرضی سے کل ایمان نہیں کہا، وہاں سے کہا گیا تو یہاں سے کہا گیا، وہاں سے کہا گیا تو یہاں سے کہا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کل ایمان دار۔ اب مجھے یہ استحقاق حاصل ہے، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ جب نبی جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے،
اس منزل قرآن نے جب ایک چیز کا ترجمہ کر دیا اور کہہ دیا کہ علی کا نام ہے کل ایمان، میں اپنی حد تک بات کر رہا ہوں، ایقان اور یقین والوں کی بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کی گارنٹی لے رہا ہوں، سب یقین والے بیٹھے، جتنے پیچھے آگے بیٹھے سب ماشاءاللہ یقین والے بیٹھے، اور سب کی طرف سے ایک جملہ کلیدی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ سن لیا کہ نبی نے وما ینطق یہ کہہ دیا ہے کہ علی کل ایمان ہے، تو ہمیں صداقت زبان رسول پر اتنا یقین ہے، سب کی گارنٹی لے رہا ہوں، چاہے بولو یا نہ بولو، میں تم سب کی گارنٹی لے رہا ہوں کہ ہم سب کو اتنا یقین ہے قول رسول پر کہ اب جب رسول نے علی کو کل ایمان کہہ دیا تو ہمیں رسول کی زبان پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ چاہے تو ایمان کو علی کہے یا علی کو ایمان کہے، ایک ہی بات ہے، اتنا یقین تم سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے میں نے یقین کی منزلوں کو باب عروج پر پہنچا دیا کہ ہم سب کو یقین ہے کہ پیغمبر نے قول دیا ہے، تو اب چاہے تو ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیا، میں اس بات سے متفق ہوں، ٹھیک ہے، سلامت رہے آپ۔ اب ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایک ہی بات ہے، جا رہا تھا علی، پیغمبر نے کہا کل ایمان جا رہا، یعنی ایمان اگر لکھی ہوئی شکل میں آئے تو 5 حروف کا مجموعہ، سلامت رہے پیچھے والے، اگر ایمان لکھی ہوئی شکل میں آئے تو 5 حروف کا مجموعہ، اور اگر ایمان مجسم آئے تو علی ابن ابی طالب، آ جائیں سارا، تبھی تو میں نے جملہ دیا ہی نہیں ہے، اب دینے والا ہوں، آپ سب کی طرف سے جملہ دے رہا ہوں، ایمان علی ہے، علی ایمان ہے، ایک ہی بات ہے، سب نے اقرار کر لیا، خدا سب کو شاد و آباد رکھے۔ اب چاہے ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ میں اپنے مکتب کی ذمہ داری لے رہا ہوں، مجھے 72 مکتبوں کا کچھ نہیں پتا، لیکن میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ان کے لیے بھی مجھے حسن یقین ہے کہ وہ بھی صداقت قول رسول پر یقین رکھتے ہوں گے، تو جب آپ بھی صداقت قول رسول پر یقین رکھتے ہیں تو اب جہاں پر بھی لفظ ایمان آ جائے تو یا تو علی کہو، یا اب جب علی کا لفظ آ جائے تو ایمان کہو۔ تو اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیغمبر نے علی کو ایمان کہا اور ایمان کو علی کہا، تو اب میں ترجمہ کرنے والے سے ذرا سا منہ بنا کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب قرآن میں جہاں پر بھی لفظ ایمان آتا ہے تو نیچے علی لکھتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ ہلکے سے بولا، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ میں مائک سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ زور سے بولو، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی۔ تو جب پیغمبر نے ترجمہ کر دیا تو مولوی صاحب آپ نے ایک ایک حرف کا ترجمہ کر دیا، بسم اللہ کی بے کا بھی کر دیا، اسم کا بھی کر دیا، اللہ کا بھی کر دیا، الرحمن کا بھی کر دیا، الرحیم کا بھی کر دیا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھ دیا، الحمدللہ رب العالمین پورا ترجمہ لکھ دیا، الرحمن الرحیم پورا ترجمہ لکھ دیا، مالک یوم الدین پورا ترجمہ لکھ دیا، اہدنا الصراط المستقیم پورا ترجمہ لکھ دیا، سارے الفاظ کے پورے ترجمے لکھ دیے۔ جب لفظ ایمان آتا ہے تو نیچے ایمان لکھ دیتے ہو، ارے بھائی جب لفظ ایمان آتا ہے تو نیچے ایمان لکھ دیتے ہو، تو اب لے جاؤ جملہ آخری آدمی تک۔ جملہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے گا نیچے لکھا جائے گا علی، نیچے لکھا جائے گا علی، نیچے لکھا جائے گا علی۔ اب آپ کتنی آیتیں میں تمہیں پڑھواتا ہوں کہ جہاں اللہ تخاطب اختیار کر رہا ہے، اس لفظ سے شروع کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، تو مولوی لکھتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو لکھنا اے علی والو۔ اے علی والو، اے علی والو، آیا نا لطف؟ کیف آیا؟
نہیں آیا؟ آیا نا؟ ذکر علی سن کے کیف آیا؟ اس کو کہتے ہیں رہنما، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں ہادی، اس کو کہتے ہیں رہبر، اس کو کہتے ہیں قائد، اس کو کہتے ہیں آگے چلنے والا۔ کہ جب علی اپنے آپ کو ایمان کہلوا چکے اور کامیابی کی آخری منزلوں پر پہنچ گئے تو ایک بار کہا یا رسول اللہ یہ چادر میں جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس کا رتبہ کیا ہے؟ کہا کہ جو اس چادر کے ذکر کو سنے گا، جو اس چادر کے ذکر کو سنے گا اس کو چاروں طرف سے ملائکہ گھیر لیں گے اور سب کے حق میں استغفار کریں گے۔ تو اب علی نے کہا یا رسول اللہ تو اس کا مطلب ہے میں بھی کامیاب، میرے شیعہ بھی کامیاب۔ پھر لگاؤ نعرہ، سب نے سنا نہیں؟ جیتے رہو، سلامت رہو، توجہ ہے؟ سنا آپ نے وہ کیا کہہ رہے؟ زبان کے ساتھ دل بولا۔ ہائے ہائے، اب تو سمجھو، جہاں زبان و دل ایک ہی بات کہیں اسی کو تو ایمان کہا جاتا ہے۔ جب زبان پہ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو، ایسے بہت پھرتے رہتے ہیں گٹر صاف کرتے ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے بہت پھرتے ہیں، ایسے بہت پھرتے ہیں۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ جس کی زبان پہ وہی ہو جو دل میں ہو، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ زبان کچھ اور کہے دل کچھ اور ہو، اسے نفاق، منافق کہتے ہیں۔ اور بزم حسینی میں منافق کی کوئی جگہ نہیں۔ ہائے ہائے، درگاہ حسینی میں منافق کی کوئی جگہ نہیں، منافق کی کوئی جگہ نہیں۔ منافق نکل جائے باہر، منافق نکل جائے باہر، اور وہ آتا ہی وہ ہے جو مومن ہے، خالص مومن، خالص مومن۔ لے جاؤ اپنے لیے روایت، یہاں تک لکھا ہوا ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ بات بعد میں بتاتا ہوں کہ کون گھر سے چلے گا اس کا نام فہرست امام زمانہ میں لکھا ہوتا ہے۔ توفیق ہے میرے امام زمانہ کی کون مجلس میں آئے گا۔ میں 40ویں پشت میں ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس لیے جو پڑھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ جو ائمہ سے پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنا بتانا پڑا تاکہ آپ کو معلوم ہو کوئی چیز گڑھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں اور نہ میں مسائل بنا کے پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین کرو کہ جب چلے ہو وہاں سے تو کسی کے اذن سے چلے ہو۔ اپنی رفعت کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے آپ کو تو پہچانو، پہلے اپنے کو پہچانو۔ جملہ علی کا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ میں ذرا سا مولا سے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے ادب سے کہوں گا کہ ایک ذرا سی مجھے تبدیلی کی اجازت دے دیں۔ جس مومن نے اپنے کو پہچانا اس نے علی کو پہچانا۔ اپنے دل کو تو پہچانو کہ اس دل میں کون رہ رہا، اتنا مرتبہ ہے تمہارا۔ جہاں پر بھی بیٹھے ہو، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھنا کہ یہاں کی بات ہے، جہاں پر بھی مجلس عطا ہو رہی ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، کوئی بھی مومن، شرط ہے مومن، اتنا تو اجازت دے، شرط ہے مومن۔ وہ مومن اگر گھر سے نکل رہا ہے تو امام عصر کی اجازت سے کہ آج یہ مجلس میں شریک ہوگا۔ صرف یہی تک نہیں، کون کہاں بیٹھے گا، ائمہ کی روایات ہے، ائمہ کی روایت۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آگے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں بیٹھے تھے تو ایمان کے دوسرے درجے پر تھے، کہا 10 میں پڑھو آگے آ جاؤ۔ میں نے آسانی سے کہا، آپ نے آسانی سے سنا۔ اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں ایمان کے درجے۔ صرف یہ نہیں، یہ طے ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلے کی مجالس میں، یہ بھی لاہور بڑا تاریخی شہر، بہت ہی تہذیبی شہر۔ لاہور نے زبان و بیان کی بڑی پرورش کی۔ یہاں مغل حکومت بھی رہی ہے اور یہاں فارسی بولی جاتی رہی ہے، اردو بھی بولی جاتی رہی ہے، اور مختلف ڈائلیکٹس میں پنجابی بھی بولی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ، یعنی مختلف لہجوں میں پنجابی بھی بولی جاتی رہی ہے۔ اس شہر نے زبان و ادب کی پرورش کی ہے اور علامہ اقبال جیسا شاعر اس صوبے نے دیا ہے، علامہ اقبال جیسا۔ پھر ہمارا لاہور کا سب سے بڑا شرف گام شاہ،
کہ جہاں رنجیت سنگھ نے تعزیے پر پابندی لگائی 1844 میں، یہ سینگوں والوں نے بڑا پریشان کیا۔ بعض ہوتا ہے کہ کسی کے سینگ نکل آتے ہیں، کچھ کے سینگ نظر آتے ہیں، کچھ کے نظر نہیں آتے، تو سمجھنے کو سلام ہے، جنہوں نے داد دی ہے وہ سمجھ گئے۔ رنجیت سنگھ نے تعزیے نکالنے پر پابندی لگائی، اس کا مطلب ہے 1844 سے پہلے سے تعزیے نکل رہے تھے۔ ہاں بیٹھے، اس شہر لاہور کی بات کر رہا ہوں، یہ سینکڑوں برس پرانی بات ہے، یہ تعزیے کوئی نئے نکلنا شروع نہیں ہوئے۔ 1844 میں رنجیت سنگھ نے پابندی لگائی، تعزیے نہیں نکلے، عزاداری نہیں ہوگی، کرفیو لگے گا۔ واحد گامے شاہ تھے کہ جنہوں نے کاغذ کا تعزیہ بنایا، سر پہ رکھ کے نکلے لے کے اور کہتے ہوئے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، اکیلا چلا ہے یہاں سے، اور بیچ میں جب آیا ہے تو رنجیت سنگھ کے سپاہیوں نے مارا ہے، اور مارا کیسے بتایا آپ کو؟ جلتے ہوئے تازیانوں سے۔ تو اس نے گامے شاہ نے اپنے جسم کو جلنا قبول کر لیا، کہا تم میرے جسم کو جلا رہے ہو، میں تازیہ اٹھا کے تمہاری نسلوں کو جلا رہا ہوں۔ عزاداری کی پرورش کی ہے اس شہر میں، اس شہر سے عزاداری آگے بڑھی ہے، اور آج تک یہ سب کچھ ہے۔ تو اس کے بعد جب مغل ایمپررز آئے ہیں، تیمور کا آپ کو پتا ہوگا کہ تیمور شیعہ بادشاہ تھا، اور اس نے شام تک عزاداری رائج کر دی، اور یہاں پر بھی۔ اور جب تیمور آیا تو پھر اس نے کھلے عام کہا کہ عزاداری ہوگی، کھلے عام کہا کہ عزاداری ہوگی۔ تو اب یہ شہر ہے عزاداری کا شہر، بڑا تہذیب یافتہ شہر، اور ایک لکھنؤ سے اور دہلی سے بھی اس شہر کا تعلق رہا ہے۔ جتنے بھی شعراء تھے، جتنے بھی ادبا تھے، جتنے بھی فضلاء تھے، ان کا آپس میں آنا جانا رہتا تھا۔ تو مجلسیں اس دور میں بھی ہوتی تھی، اور اس دور میں جو مجلسیں ہوتی تھی تو ہر مجلس میں ایک میر مجلس ہوتا تھا، میر مجلس کہلاتے تھے۔ وہ میر مجلس بعض اوقات خود بانی مجلس ہوتا تھا، یا بانی مجلس کسی کو نامنیٹ کرتا تھا کہ آپ ہیں میر مجلس۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے دروازے پہ، چاہے کوئی فقیر عزادار آئے، چاہے کوئی مسکین عزادار آئے، چاہے کوئی پیبند لگے کپڑے پہنے ہوئے عزادار آئے، چاہے کوئی بھوکا عزادار آئے، چاہے کوئی امیر عزادار آئے، میر مجلس ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے تشریف لائیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں۔ جو بھی فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، امیر ہے، سب کو ہاتھ جوڑ کے تشریف لائیں، اور پھر آگے بتاتے تھے آپ یہاں بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے۔ میر مجلس کا یہ کام ہوتا تھا کہ مجلس سجاتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اگر میر مجلس نہیں ہے تو میرے وقت کا امام تو ہے، تو وہاں سے اذن ہوتا ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا۔ جو آپ بیٹھے نشست پر، یہ بھی وہاں کی اجازت ہے، یہ بھی وہاں کی اجازت ہے۔ صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، سننا، یہ باہر دسترخوان پکا رہے ہیں لوگ، تنور لگا ہوا ہے، روٹیاں پک رہے ہیں، آگ روشن ہے، اس پہ دیگ چڑھی ہوئی ہے اور کھانا پک رہا ہے، نیاز اور نظر۔ اور آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے لنگر کا لفظ ہٹا دیں، لنگر کے لفظ سے بڑی بے ادبی۔ لنگر کا مطلب آپ دیکھتے ہیں جب یہ درگاہوں پر اور یہ مزاروں پر پھینک پھینک کے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لنگر۔ تو ہمارے یہاں بھی وہی تاثر آ گیا کہ پھینک پھینک کر، نظر نیاز پھینک کے نہیں دی جاتی، اس نظر پر حسین ابن علی کا نام دیا گیا۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ سامنے گھر میں نظر تقسیم ہو رہی ہے کہ بڑے ادب سے تقسیم ہوتی ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، کہ لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں اور ادب سے نظر لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ، اس کو نظر نیاز کہو، اس کو نظر نیاز۔ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے کیا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب ہماری زبان میں علی موجود ہے تو دوسری زبانوں سے لفظ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ عزاداری میں عزاداری رہو، عزادار، تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ تو نظر نیاز پک رہی ہے، ہر جگہ پک رہی ہے، سب پکا رہے ہیں۔ اب سنیں گے لفظ، میرے وقت کے امام نے بتایا کہ صرف یہی نہیں، یہ سارا انتظام میرے اذن سے ہوگا۔ کہا کہ نظر جو پک رہی ہے اس کے چولہے میں آگ لگانے کے لیے ماچس کون لائے گا، یہ بھی طے ہوتا ہے، یہ بھی طے ہوتا ہے، اس لیے کہ نگران ہے میرے وقت کا امام۔ یا امام المنتظر، توجہ فرمائی، نگران ہے وقت کا امام، وہ دیکھ رہا، وہ ہم سب کو دیکھ رہا، اس بات پہ یقین ہے۔
کہ وہ عین اللہ ناظرۃ فی الارض، زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہے۔ اور ختم کر دی میں نے بات، اپنے آپ کو فرش ادا پر کبھی تنہا تصور نہ کرنا، اس لیے کہ فرش کا وارث میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، بانی مجلس بھی نہیں۔ بانی مجلس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ فرش بچھا دے، اس کے بعد فرش جاننے، وارث فرش جاننے، اس کے بعد امام زمانہ کا کام۔ یہ پوری عزاداری امام زمانہ کی مانیٹرنگ میں چل رہی ہے، ان کی سپرویژن میں چل رہی ہے۔ اس وقت بھی میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے۔ سنو کہ صبح سے شام تک نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سر سے امامہ اتار دیتے ہیں۔ ایک طرف مصلی کی ذوالفقار رکھی ہوئی ہے، دروازے پہ ذوالجناح تیار ہے۔ جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں، نوحہ شروع کرتے ہیں، ہائے علی اکبر۔ امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے سن رہے ہو کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی قصہ کہانی پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں، کبھی علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، کبھی قاسم کی پامال لاش کو یاد کرتے ہیں، کبھی اوما محمد کے لاشوں کو یاد کرتے ہیں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کرتے ہیں، کبھی جب گریہ تیز بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہائے زینب کی چادر، کبھی جب چھوٹی سی سکینہ یاد آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہائے سکینہ کے رخسار، کہ جس میں زیارت ناہیہ میں مولا نے جملہ لکھوا دیا کہ سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ ہر شہر میں تبدیل ہوتا ہے۔ اجر کو بدلنا، اجر کو بدلنا، یہ رہو صحابت رہو زدہ رہو، تو کیسے گریہ کرنا۔ آج رونے کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے کہ حسین 2 شبوں کا مہمان رہ گیا۔ آج شب تاسوعہ ہے، کل شب عاشورہ ہے، 2 شبیں ہیں، جتنا ماتم کر سکتے ہو کر لو۔ بعد میں یہ نہ کہنا کہ حسین ہم تمہیں جی کھول کے رو نہ سکے، آؤ کہتے چلے جاتے ہیں ہائے حسین، ہائے فاطمہ کے لال، ہائے عباس کے بھائی۔ کہاں سے میں نے ذکر شروع کیا؟ سکینہ کے نام سے ذکر شروع کیا۔ آج 8 محرم ہے میرے عزیزوں، 8 محرم اکثریت جگہوں پر عباس سے منسوب ہے۔ آج عباس کے علم نکلے ہوئے ہیں۔ ان بچوں سے ذرا پوچھنا بعد میں مجلس کے کہ عزاداری کے سارے استعاروں میں سب سے زیادہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ بچے کہیں گے ہمیں علم پسند ہے۔ بچے علم اٹھانا چاہتے ہیں، بچوں کو علم سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بابا ہم بھی علم اٹھائیں گے، چھوٹے چھوٹے علم بچے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے عباس سے محبت، اس لیے کہ عباس کو ایک بچی سے بڑی محبت تھی، عباس کو ایک بچی سے بڑی محبت تھی۔ سکینہ جان عباس تھی، سکینہ ریحان عباس تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی بار بار، اس لیے کہ عباس کو معلوم تھا کہ سکینہ سینہ حسین پر سونے والی ہے، سینہ حسین پر سونے والی سکینہ ہے۔ کبھی غور کرنا، خدا تم سب کے گھروں کے بچیوں کو سلامت رکھے۔ نہ معلوم کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ صرف سکینہ اور عباس کی محبت کی وجہ سے ہے کہ گھروں میں جو بھی کوئی چچا بن جاتا ہے اسے اپنی بھتیجی سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی چچا بن جاتا ہے اسے بھتیجی سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ سکینہ اور عباس کے رشتے ہیں جو یہاں تک آ گئے، اور اس رشتے کی سب سے بڑی نشانی آج تک قائم ہو رہا ہے۔ کبھی یہ غور کرنا کہ علم نکلا ہو اور اس پر مشق نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی علم سے مشق بندھی ہوئی ہے۔ ایک چچا اور بھتیجی کی محبتوں کی نشانی ہے مشق و علم، مشق و علم۔ صبح سے سن رہے ہو، لیکن ذرا سا میرا بھی دل رکھ لو کہ ہائے عباس کہہ دو، ہائے عباس کہہ دو، گریہ کرتے رہو، ہائے کہتے رہو، ہائے کہتے رہو۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب میں حضرت عباس کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے عباس سے نہ معلوم کتنا عظیم عشق ہے، عشق، اس لیے کہ عباس عشق حسین کی آخری منزلوں پر فائز تھا۔ عباس عاشق حسین، عباس عارف حسین، عباس حسین کی معرفت تامہ رکھنے والا، عباس اپنے بھائی کے اشاروں پر لبیک کہنے والا، عباس علی کا بیٹا، حسن و حسین بھی علی کے بیٹے، زینب و ام کلثوم بھی علی کی بیٹیاں، سب ہیں نا 5 علی کے بیٹے۔ لیکن خدا کی قسم سلام ہو بیوی ام البنین پر کہ جیسے ہی عباس گھٹنیوں چلنے لگے، بھائی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، چھوٹے سے تھے عباس، گھٹنیوں چلتے ہوئے امام حسین کے پیچھے جا رہے تھے دامن پکڑے ہوئے۔ ام البنین کو بہت اچھا لگا، بیٹے کو اٹھا کے رخسار پر پیار کیا اور کان میں کہا عباس پیچھے جا رہے ہو، پیچھے چلتے رہنا اور پیچھے پیچھے ہی چلنا، لیکن عباس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی حسین کو بھائی نہ کہنا، آقا کہنا۔ بیٹے حسین کو آقا کہنا، تم غلام ہو، یہ تمہارا آقا ہے۔ بس ماں کی وصیت عباس کو یاد رہی۔ عباس کو جب بھی حسین نے بلایا،
عباس نے ایک لفظ کہا، جی آقا، جی آقا، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا میرے عزیزوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے آج سنے ہوں گے مسائل، لیکن 2 جملے میرے بھی سنتے جانا اور تمہاری آواز گریہ غلط ہو جائے۔ عباس کو یہ جملہ یاد تھا کہ مجھے آقا کہنا ہے اور اپنے آپ کو غلام کہنا ہے۔ آ گئی کربلا، آ گیا عاشور، بند ہو گیا 7 محرم کو پانی، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ ترش اللہ ترش اللہ ترش۔ عباس کے کان پر یہ آوازیں تلواریں بن کر لگ رہی تھی۔ ہائے، میں بچوں کی پیاس نہیں بجھا سکا، میں سبتا کہلاتا ہوں، میں پانی پلانے والا کہلاتا ہوں، لیکن قیامت اس وقت گزر گئی کہ لاشیں پہ لاشیں آتے رہے، عباس دیکھتے رہے، عباس دیکھتے رہے۔ قیامت اس وقت ہوئی جب قاسم کی پامال لاش آ گئی، جب قاسم کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشا حسین گٹھری میں لے کے لائے اور لا کے ام فروا کے سامنے رکھ دیا، تو ایک بار عباس روتے ہوئے باہر آ گئے اور خیمے میں کوہرام برپا تھا قاسم کی لاش پر کل پڑ چکا۔ عباس کو دیکھ کے حسین بھی رونے لگے کہ عباس کیا بات ہے بیٹا؟ عباس نے سر جھکا کر کہا، آقا اب تو گود کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، اب تو گود کے پالے ہوئے بچوں کی لاشیں آ رہے ہیں۔ آقا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مولا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، قاسم کی لاش آ گئی، آقا اب مجھے میدان کو جانے دیں، اب مجھے جنگ کے لیے جانے دیں۔ سنوگے، حسین نے ایک جملہ کہا، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار، عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار۔ ذرا سی عباس نے گردن اٹھائی، ایک مرتبہ ایسے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر گردن جھکا کر کہا، آقا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ اب وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سردار تھا؟ آقا سب چلے گئے۔ کہ عباس رک جاؤ، عباس نہ جاؤ، اس لیے کہ تم ہو تو زینب کی آس بندھی ہوئی ہے، تم اہل حرم کے پردے کے محافظ ہو، تم سکینہ کے محافظ ہو۔ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس گردن جھکائے ہوئے، عباس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عباس چلے ایک خیمے کے سامنے سے گزرے، اس خیمے کے اندر سے سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچی بار بار کہہ رہی تھی، اماں میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اماں میری زبان نیلی ہو چکی ہے، اماں دیکھیے میری زبان خشک ہو چکی ہے، اماں کہیں سے پانی مل سکتا ہے؟ ام روا کی ایک آواز آئی، سکینہ تجھے پتا ہے نا بیٹا علی اصغر بھی پیاسا ہے، بیٹا علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ عباس نے آواز سنی، باہر سے آواز دی، سکینہ بیٹی باہر آؤ، چچا بلا۔ بچی دوڑتی بھی باہر آئی، عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا دیا، رخسار کو چوم چوم کر کہا، سکینہ پیاس لگ رہی ہے، چچا زبان دیکھیے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، خشک ہو چکی ہے، تالو سے چپک رہی ہے زبان، کیا اس پہ رونا نہیں آئے گا تمہیں؟ سکینہ کہہ رہی ہے میری زبان تالو سے بار بار چپک رہی ہے، اتنی خشک زبان تھی 4 برس کی بچی، تم سے زیادہ یہ میری ماں بہنیں گریا کرتی ہیں، سلام ہو میری ماں بہن تم پر، تم سے عزاداری قائم ہے، جتنی عزاداری میری ماں بہنیں کرتی ہیں شاید ہم اتنی نہیں کر پاتے، ہمیں بھی ہماری مائیں ہی فرش عطا پر لے کے آتی تھی، سلام ہو میری ماں بہن تم پر۔ اور میں نے جملہ پہلی محرم کو کہا تھا، آج دہراتا ہوں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب بھی میں نے مصائب کا کوئی کڑا جملہ کہا ہے، مجھے سب سے پہلے ہائے حسین کی آواز خواتین میں سے آتی ہے۔ نہیں سمجھے تو پتہ نہیں کوئی یہی کی کوئی بیوی ہے یا جنت البقیع سے کوئی بیوی آتی ہے، یہی کی کوئی بیوی ہے یا شام سے کوئی بیوی آتی ہے۔ خواتین بڑے احترام سے بیٹھنا، کہیں بیچ میں زینب اولیاء نہ بیٹھی ہو، احترام سے بیٹھنا مردوں کہ کہیں شہنشین میں امام زمانہ نہ بیٹھے ہو، احترام سے بیٹھنا، احترام کا مطلب کیا ہے کہ ہائے حسین کہتے رہو، ہائے حسین کہتے رہو۔ سکینہ پیاس لگی ہے، چچا میری زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، میری زبان تالو سے چپک رہی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ سکینہ چاہتی ہو کہ پانی لے آؤ؟ جی چچا۔ اتارا گود سے کہا جلدی سے جاؤ مشکیزہ لے کے آؤ۔ سکینہ مشک لائی، عباس نے مشک کو دیکھا، مشک کو دیکھ کر عباس رونے لگے، اس لیے کہ 3 دن سے سوکھی ہوئی مشک چپک چکی تھی، بالکل چمڑے کی مشک چپک چکی تھی، آپس میں دونوں اس کے گوشے چپک چکے تھے۔ عباس مشک کو دیکھ کے رونے لگے، ایک ہاتھ سے مشک کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں سکینہ کو گود میں لیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حسین کے خیمے میں آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے نظر اٹھا کے ایک نظر سکینہ کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، پھر سکینہ کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، اور اس کے بعد عباس سے کچھ نہ کہا، سکینہ کے رخسار چوم چوم کر کہا، بیٹی ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟
کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ عباس، اس سے پہلے کہ سکینہ جواب دیتی، عباس نے کہا آقا اجازت دے دے، آقا اجازت دے دے، بچے پیاسے ہیں۔ عباس پانی لانے کی اجازت، جاؤ ایک مشق آگ کی سبیل کر دو، شاید بچوں کو پانی مل جائے۔ عباس کو جب کی اجازت نہ ملی، علم جھکایا گیا، علم میں حسین نے مشق کو باندھ دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن علم سے مشق بندھی ہوئی ہے۔ عباس تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ عباس جاتے، زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے رک جا میرے بھائی، رک جا میرے بھیا، رک جا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عباس نے گردن جھکا لی، علم عباس کے ہاتھ میں ہے، علم میں مشق بندھی ہوئی ہے۔ عباس گردن جھکا کے ہاتھ باندھ کے بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا جی شاہزادی ارشاد فرمائیے، جی آقا زادی ارشاد فرمائیے، غلام حاضر ہے۔ ایک بار زینب نے کہا عباس تمہیں روکنا نہیں چاہتی، جب میرے بھیا نے اجازت دے دی تو میں کون ہوں تمہیں روکنے والی؟ میں صرف ایک منظر بتانا چاہتی ہوں عباس، اور وہ یہ ہے کہ 21 رمضان کی شب کو جب میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا تو سارے اصحاب کو باہر بھیجا اور مجھے تنہا قریب بلایا۔ سب سے پہلے میری پیشانی کو چوما، اس کے بعد میرے شانوں سے چادر ہٹائی، میرے بازوؤں کو چوما، میری کلائیوں سے آستینیں ہٹائیں، میری کلائیوں کو چوما، میرے سر کو چوما۔ میں نے بابا سے کہا بابا آج کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں، آج میرا سر کیوں چوم رہے ہیں؟ تو عباس تمہیں پتا ہے بابا نے کیا کہا؟ کہا زینب ان بازوؤں میں رسیاں بنیں گی، سر سے چادر چھنے گی، تازیانے مارے جائیں گے۔ میں نے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال کے اس کی بہن کی چادر چھین سکے؟ اے عباس آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا اب پردہ نہیں بچے گا، اب ہاتھوں میں رسیاں بنیں گی۔ ماتم کرو، ماتم ماتم کرو، میں نے آج تک تم سے نہیں کہا لیکن اب 2 شبیں رہ گئی۔ ماتم ماتم، تمہارے اگر ہاتھوں میں درد ہے تو ہاتھوں کو درد کو خدا ختم کرے۔ ماتم کرو، میرے ساتھ ماتم کرو۔ عباس ہمارے بازوں میں رسیاں بن جائیں گی۔ میں کوہرام ہو گیا۔ زینب کے یہ جملے کوہرام بن کر عباس کے دل پر ٹوٹ گئے۔ عباس آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے بی بی زینب نے کہا جاؤ عباس خدا حافظ۔ عباس علم لے کے چلے، آہستہ آہستہ علم جا رہا تھا، علم دکھائی دے رہا تھا، وہ جا رہا ہے علم، وہ جا رہا ہے علم۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، بچوں وہ جا رہا ہے میرا چچا، پریشان نہ ہونا، میرا چچا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، میرا چچا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ سکینہ سکینہ خیمے کے صحن سے علم کو دیکھتی رہی۔ اچانک سکینہ نے دل پکڑ لیا، اس لیے کہ علم کبھی دائیں طرف لہرا رہا تھا، کبھی بائیں طرف لہرا رہا تھا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ سکینہ نے آواز دی یا اللہ میرے چچا کی خیر ہو، میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک بار سکینہ کو علم نظر نہ آیا، علم نظر نہ آیا، باہر حسین کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ حسین سمجھ گئے کہ عباس زمین پر آ گئے۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، صرف آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین نے کمر کو تھاما اور کمر کو تھام کے کمر جھکا کے لڑکھڑاتے ہوئے ایک بار بڑھے، عباس کی طرف بڑھے، عباس کی طرف بڑھے، بڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ حسین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، حسین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ حسین نے آنکھوں کو مل کے دیکھا، بھائی کا دایاں بازو کٹا ہوا پڑا تھا، عباس کا دایاں بازو کٹا ہوا پڑا تھا۔ حسین جھکے، عباس کے شانے کو اٹھایا، چومنے لگے۔ عباس نے کٹے ہوئے بازو کو چوما، آگے بڑھے، دوسرا بازو کٹا ہوا ملا۔ حسین نے دوسرا بازو اٹھایا، دونوں بازو کو چوم رہے تھے عباس کے شانوں کو، عباس کے بازو کو چوم رہے تھے۔ عباس کے بازوؤں سے خون رس رہا تھا، کٹے ہوئے بازوؤں سے خون بہ رہا تھا۔ عباس کے دونوں بازو اٹھائے، اپنی گود میں رکھے، آہستہ آہستہ ایک جملہ کہتے بھی جا رہے تھے، ہائے اخی عباس، ہائے اخی عباس، ہائے قمر بنی ہاشم، ہائے زینب کی آس، ہائے سکینہ کی پیاس۔ یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ عباس کے لاشے پر پہنچ گئے۔ عباس تڑپ رہے تھے، ہاتھ کٹے ہوئے، عباس سر سے پاؤں تک، سر شگافتہ ہے، گرز لگ چکا ہے، سر 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ عباس ایک بار حسین نے بازوؤں کو، کٹے ہوئے بازوؤں کو عباس کے سرحانے رکھ دیا۔ ہاں رونے والی شکل بنا، تمہیں بی بی زہرا کا واسطہ تمہاری آواز ختم ہوا، یہ کوئی میں قصہ کہانی نہیں پڑھا۔ عباس نے حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو عباس کے سرحانے رکھا اور ایک بار آواز دی عباس میں آ گیا، عباس میں آ گیا۔
عباس چاہتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین آئے ہوں اور عباس کھڑے نہ ہوئے۔ عباس چاہتے تھے کہ کھڑے ہو جائیں، بازوؤں کے بغیر کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا۔ عباس نے چاہا کہ میں کھڑا ہوں، حسین چیخ مار کرو، اس سے پہلے کہ عباس اٹھتے حسین نے عباس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، عباس کے شگافتہ سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھ لیا۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، عباس کے زخمی سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیا۔ عباس نے سر کو دوبارہ زمین پہ رکھ لیا۔ حسین نے پھر سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، پھر عباس نے سر زمین پہ رکھ لیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو عباس سے حسین نے پوچھا، بھیا میرے زانو پہ سر کیوں نہیں رکھ رہے، میرے زانو پہ سر کیوں نہیں رکھ رہے؟ عباس نے کہا، میرے آقا صبح سے ہر شہید کو اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ سب کے سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سر بھی کاٹا جائے گا، آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا، آپ کا سر کس کے زانو پر؟ میرا دل کہتا ہے کسی بی بی کی آواز آ رہی ہوگی، عباس فکر نہ کرو، حسین کا سر کٹ رہا ہوگا، فاطمہ کا زانو۔ اجرکم اللہ، بس آخری بات پڑھنے کی مجھے اجازت دے دینا۔ تم نے گریہ کیا، محل مجلس ادا ہو گیا، خدا تمہیں چادر زہرا کے سائے میں رکھے۔ عباس ہم آ گئے، آقا میں چاہتا ہوں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ کہا عباس ہم یہ کھڑے، یہ بیٹھے، بیٹا زیارت کرو بھائی، زیارت کرو۔ عباس نے کہا آقا میں کیسے زیارت کروں، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں لہو آیا ہوا ہے، آقا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حسین وہ حسین کہ جو علی اکبر کے جگر سے برچی کا پھل نکالنے والا حسین، اسی حسین نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ کو صاف کیا۔ عباس نے روح حسین کی زیارت کی، کہا مولا آپ کا شکریہ، آپ مجھ غلام کے لاشے پر آ گئے، آقا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس بیٹا بولو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہے ہیں، سکینہ سے شرمندہ، میں بچی کو پانی نہ پلا سکا۔ اور آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہیے گا جب شہیدوں کی قبریں بنائی جائیں اور جب میری قبر بنائے تو اس پہ یہ نہ لکھے کہ یہ عباس ابن علی کی قبر ہے، اس پہ یہ لکھا جائے کہ یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے، میری قبر پر لکھا جائے کہ سقائے سکینہ کی قبر ہے۔ حسین نے عباس کی وصیت سن لی، حسین نے کہا بھیا ایک ہماری بھی خواہش ہے، پوری کرو گے؟ کہا آقا ارشاد فرمائے غلام کے بس میں ہوا تو پوری کرے گا۔ اب کہا تھا نا جملہ یاد رکھنا، ایک بار حسین نے کہا عباس بچپن سے یہ دن آ گیا، کام ترس گئے کہ تم ہمیں ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ جیسے ہی حسین نے کہا عباس کے دہن سے لفظ نکلا آخر، عباس کی روح پرواز کر گئے، چلے گئے عباس۔ حسین نے دونوں بازوؤں کو اٹھایا، کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، اب میری ماں بہنوں تمہاری باری ہے گریہ کرنے کی، کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، اپنے دائیں طرف والے ہاتھ کے ایک طرف رکھا، ان بازوؤں کو ابا کے دامن سے چھپا لیا، ایک ہاتھ میں علم عباس کو اٹھایا۔ حسین واپس خیمے کی طرف چلے، سکینہ دور سے دیکھ رہی تھی، علم اٹھ چکا ہے، علم واپس آ رہا ہے، سکینہ سمجھی میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے علم قریب آتا گیا سکینہ نے کہا بچوں آ جاؤ، بچوں آ جاؤ۔ 64 بچے ہاتھوں میں کوزے لے کے آ گئے، وہ میرا چچا آ رہا ہے، وہ میرا چچا آ رہا ہے۔ ایک بار فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، علم داخل ہوا، علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا، بچے لپٹ کے کہنے لگے چچا عباس کہاں گئے؟ حسین نے کہا چچا مارا گیا، چچا مارا گیا۔ بچوں نے ہاتھ سے کوزے پھینک کر علم پکڑ کے کہا چچا اب ہمیں پیاس نہیں ہے، چچا واپس آ جاؤ، اب ہمیں پیاس نہیں ہے۔ بچے ادھر گریہ کرنے لگے، ادھر بیویاں جمع ہو گئی، حسین کے گرد بیویاں جمع ہو گئی۔ بیویوں نے رو رو کر کہا، زینب نے رو کر کہا عباس کہاں ہے؟ ام کلثوم نے رو کر کہا عباس کہاں ہے؟ ام لیلا نے کہا عباس کہاں ہے؟ ام فروا نے کہا عباس کہاں ہے؟ ایک بار حسین زمین پر بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، بھائی کے کٹے ہوئے بازو زمین پر رکھ کر کہا تمہارے پردے کا محافظ چلا گیا، زینب اب لٹ جاؤ۔